نے وکھرے محلہ بنایا. آگے آ جاؤ خیر 7 بندے ہیں سارے تے پھر رل کے بیٹھ گئے. صلوات ایک پڑھو سارے بلند آواز سے خانا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ مہربانی فرماؤ، آ جاؤ آ جاؤ. صلوات ایسے پڑھو کہ جب مجمع فل ہو جائے سارے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف بغیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات وبراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج ولا جف ذو وجاج. الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشقاۃ الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیح الحکمہ ابی القاسم محمد. وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی خالق بشر من الطین. صلوات بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد. مجلس کی ابتدا ہے، بلکہ ابتدا ہو چکی ہے. جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہو، آپ کی اور بانیان کی مولا توفیقات و رزق میں اضافہ فرمائے. جو مومنین باہر کھڑے ہیں یا آنے والے ہیں، مولا ان کی بھی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. بڑا پرآشوب سا زمانہ ہے. مولا اس زمانے میں ہر کلمہ نبی پڑھنے والے کی حفاظت فرمائے. مجلس مظلوم کربلا، مجلس سید الشہداء، ذکر نواب کربلا، اس مجلس میں امن کا درس دیا جاتا ہے. مجلس میں عزت کا درس دیا جاتا ہے. تھوڑا جو کوشش کر رہا ہوں میرے ساتھ. مجلس حسین میں شعور کا درس دیا جاتا ہے. مجلس شبیر میں قربانی کا درس دیا جاتا ہے. میں مجلس شروع کر چکا ہوں. مجلس حسین میں جذبے کا درس دیا جاتا ہے. ذکر حسین میں ایثار کا درس دیا جاتا ہے. مجلس حسین، اب اس جملے پر اگر آپ نے توجہ کر لی تو میں آپ کو شکر گزار، ورنہ پھر میں آگے چلا جاؤں گا، آپ پھر پیچھے نہ رہ جائیں گے. مجلس حسین میں جرأت اظہار، جرأت اقرار اور جرأت انکار کا درس دیا جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. زبانیں 3-4 بندے بیٹھے ہو تو یہ مل کے بولتے رہو نا. 2 بندے بولے اور 3 نہ بولے تو یہ اچھا نہیں لگتا بندے کو. جرأت اظہار، جرأت اقرار اور جرأت انکار کا درس دیا جاتا ہے. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ سلام کو؟ اظہار کرنا بھی آسان ہے، اقرار کرنا بھی آسان ہے، لیکن کسی یزید کے وقت کے سامنے انکار کرنا بڑا مشکل ہے. اور صرف یہ مجلس حسین کی بات نہیں، چونکہ انہوں نے بانیان نے مہربانی فرمائی ہے میرے محسن بھائی نے کہ میں ابتدا میں سفر بہت دور کرنے اٹک میں نے نہ جانا ہوتا تو میں دیر سے پڑھتا، اس لیے پھر آپ محبت کریں گے تو میرا جملہ تقریر مکمل انشاءاللہ ہوگی آپ کے سامنے. جرأت اظہار، جرأت اقرار اور جرأت انکار کا درس حسین دیتا ہے. اور صرف حسین نہیں دیتا، انکار کا درس ہمیں اسلام دیتا ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی اللہ، پہلے انکار ہے. الا اللہ، مگر اللہ، پھر اقرار ہے. اسلام انکار سے شروع ہوتا ہے، اقرار پہ مکمل ہوتا ہے. چپ کر گئے میرے بات میں، میرا تو دل تھا بات مشکل کرنے کو، لیکن تسی مشکل نہیں سنتے تو چلو آسان کر لیتے ہیں. جرأت اظہار، جرأت اقرار
اور جرت انکار پیدا کرنا چاہیے ہر کلمہ پڑھنے والے کو. ہر بندے کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. ہر بندے کی تعظیم واجب نہیں ہوتی. ہر بندہ قابل عزت نہیں ہوتا. ہر بندہ مرتبے والا نہیں ہوتا. ہر بندہ رتبے والا نہیں ہوتا. جسے سمجھ آئے گا وہ ضرور میرے ساتھ بولے گا. چونکہ خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. خدا کہتے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی صاحب عزت نہیں ہے. صرف صاحب عزت وہی ہے جو تقوی کے اعتبار میں تم سے بلند ہے. تو اب تو پھر تمام مسلمانوں کو ماننا پڑے گا نا کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول نے جو علی کا ہاتھ بلند کر کے بندوں کو دکھایا ہے تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ علی کے مقابلے میں کوئی بھی تقوی کے اعتبار سے بلند نہیں تھا. واہ 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 واہ. جو پہنچ گئے ہو تو میں سلام کر رہا ہوں سرکار. کتنے عظیم لوگ میرے سامنے بیٹھے. مہربانی آپ کی, بہت مہربانی. یہ تھوڑا دیر ادھر ہوگا نا جی. اے بکھرے مالا ہوگا اتنے نہ بن لو نا جی تھوڑا تاکہ لطف آئے مجھے نا. وہ جو 2-4 بندے نہیں بول رہے ہیں ان کی کمی آپ پوری کر لیں گے پھر میرا دل لگے گا. مہربانی آپ کی. امام المتقی صاحب عزت نہیں ہوتا. صاحب عزت وہی ہے جو تقوی کے اعتبار میں سب سے بلند ہے. ایک منٹ اگر آپ توجہ کر لیں تو ایک بات شروع کرنے سے, چونکہ میں ربائی تو نہیں پڑھنی, ربائی پڑھ کے آپ سے داد لے لوں. ظاہر ہے میں نے سفر کرنا ہے, سفر کر کے پھر داد تک بات پہنچے. عبداللہ ابن عباس متفق کا راوی ہے سنی شیعہ دونوں مذہب میں, اور شاگرد ہے شاہ نجف کا عبداللہ ابن عباس. ایک بندہ عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا. اس نے آ کر پوچھا کہ آپ علی کے شاگرد ہیں, اور امیر المومنین کی موجودگی میں, امیر المومنین کے بعد نہیں ہوتے ہوئے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. پوچھ. عبداللہ سے اس بندے نے کہا جی تقوی کے کیا معنی ہے, تقوی کسے کہتے ہیں؟ بڑا بہترین جواب دیا علی کے شاگرد نے. سرکار عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک کانٹوں بھرا راستہ ہو, متبادل راستہ بھی نہ ہو کہ اس سے کسی اور راستے سے گزر جائے. اللہ کرے 12 تک تیرا سیٹ ہو جائے سپیکر. کانٹوں بھرا, اور اتنی آواز ہوگی کہ سپیکر بند کرنا دل کر دے. کانٹوں بھرا راستہ ہو, پھر متبادل راستہ بھی نہ ہو, گزرنا بھی اسی راستے سے ہو. عبداللہ کہتا ہے راستے سے گزر بھی جاؤ اور دامن بھی کانٹوں سے الجھے نہ. سارے ہلانے سے کیا بنے گا جناب؟ زبان سے بولنے کے کچھ بنے گا نا. بندہ سارے رات سارے ہلاتا ہے. پچھلے بندے کے پیچھے جگہ ہے جی, اور تشریف لائے آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. بندہ مجلس سے اسانے چاہے تو نخرا نہ کرے, رل کے بوے تاکہ ذکر محفل زبالہ ہو. چودھری بندہ اپنے گھر ہوتا ہے, حسین دی مجلس سے نہیں ہوتا. تقوی کسے کہتے ہیں؟ کانٹوں بھرا راستہ ہو, اس راستے سے گزر بھی جائے, دامن بھی کانٹوں سے نہ الجھے. عبداللہ کہتا ہے یہ تقوی ہے. وہ بندہ سرکار عبداللہ کی محفل سے اٹھا, امیر المومنین کی محفل میں پہنچا, علی کو سلام کیا. سرکار دیکھ کر مسکرائے. سرکار فرماتے سوال کر. کہتے مولا آپ کے شاگرد عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا تھا تو میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ تقوی کے معنی کیا ہیں. سب کچھ جاننے والے علی نے پوچھا کیا بتایا عبداللہ نے. اس نے کہا کہ عبداللہ کہتے ہیں کانٹوں بھرا راستہ اور راستے سے گزر بھی جاؤ اور دامن بھی کانٹوں سے نہ الجھے. شیعہ بیٹھے ہو تو بیدار رہنا, علی کے ماننے والے بیٹھے ہو تو سر اٹھانا. بندے ہر چیز پر داد دیتے ہیں, تقوی کے لفظ پر داد نہیں دیتے. آج میں تم سے لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. اس نے پوچھا جی آپ کے نزدیک تقوی کے کیا معنی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں عبداللہ میرا شاگرد ہے, بہترین جواب دیا ہے, بہترین انداز میں اس نے تقوی کی تشریح کی ہے. اگر علی سے تقوی کے معنی پوچھے جائیں تو پھر علی کانٹوں بھرے راستے سے مثال نہیں دے گا. علی تم سے یہ کہے گا کہ جب تم سارا دن سے, کام سے, عبادت سے, ریاضت سے, رزق سے, تلاش سے, اولاد سے, دوستوں سے, بیویوں سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ تو اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے نفس کو پیش کرو. اگر تمہارا ضمیر تمہارے نفس کو اس دن بری کر دے تو ٹھیک ہے, اگر بری نہ کرے علی کہتے ہیں اگر میرے شیعہ ہو تو اسی رات مر جاؤ. واہ 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 واہ, کیسی بات ہے, کیسی بات ہے, کیسی بات ہے جو چپ کر کے بیٹھتے ہیں. کیسی تشریح کیا میرے مرشد علی نے. آپ سلامت رہ سکتے, اگر میرے شیعہ ہو اسی رات مر جاؤ. کہ تمہارا ضمیر بھی تمہارے نفس کو اس دن بری نہیں کر رہا.
کیا کرتے رہے ہو؟ کس طریقے پہ چلتے رہے ہو؟ نعرے میرے، طریقہ کسی اور کا، محبت میری، راستہ کسی اور کا، ولایت میری، جادہ کسی اور کا۔ علی فرماتے ہیں میرے مذہب میں میرے طریقے پر شراب پینا حرام ہے۔ علی فرماتے ہیں میرے طریقے پر جھوٹ بولنا حرام ہے۔ علی فرماتے ہیں میرے راستے پر دھوکہ کرنا حرام ہے۔ علی فرماتے ہیں میرے راستے پر حق غصب کرنا حرام ہے۔ یہی موقع ملا ہے ڈاکٹر اسرار جیسے کتے مولوی کو، جو اس نے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہے کہ علی نے شراب نوز باللہ پی تھی اور قرآن کی آیت کو علی بھول گئے تھے۔ اس نے علی کو شرابی کہہ کر ہمیں موقع دیا ہے۔ اب ہم پبلکوں پر ممبروں پر بتائیں گے کہ بھرے مدینے کے بازار میں ایک صحابی کے بیٹے نے، بلکہ خلیفہ کے بیٹے نے شراب کو پیا تھا، اسے پکڑ کر باپ کی عدالت میں لے کر آئے تھے۔ اس کے باپ خلیفہ نے ہاتھ میں تازیانہ پکڑا کہ بیٹے کو تازیانہ مارو۔ آگے سے بیٹا بولا ابا جی شرم کرو، شرابی شرابی کو نہیں مار سکتا۔ وہ چھپ کر کے بیٹھے ہو، تمہارے ڈاکٹر اسرار کے ساتھ کوئی نظام تو نہیں ہو سکتا۔ سارے بولو، ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ بندے تھوڑے ہوں گے تو مجمع گھبرا جاتا ہے، پڑھنے والا نہیں گھبراتا۔ علی فرماتے ہیں میرے راستے پہ چلنا ہے تو پھر میرا بن کے چلنا ہے، میرے طریقے پہ چلنا ہے تو پھر میری کام نہیں، میرے قول کو بھی ماننا ہے، سبحان اللہ، میرے قول کو بھی ماننا ہے۔ ولایت کی ٹیک بہت بڑی ٹیک ہے، علی کی ولایت کی ٹیک اس سے بڑی ٹیک ہی کوئی نہیں۔ چھڑا لے گا شاہ ولایت تمہیں جہنم سے۔ سنی کتابوں کی روایت ہے، سنی کتب کی، عبد الصمد حمدانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، عبد الرحمن مکی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھری پڑی ہے مسجد نبوی صحابہ کرام سے، منبر پہ بیٹھے حسنین کا پاک نانا۔ سرکار فرماتے میرے صحابیوں تمہیں ایک حسین بات نہ بتاؤں؟ مولا بتائیں، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا۔ اور ابھی مجلس شروع ہو گئی ہے، جنہوں نے ابھی نہیں بولے انہوں نے سارا دن نہیں بولنا، جنہوں ہون بولنے کے سارا دن عبادت کرتے رہنے گے۔ عبد الرحمن مکی عبد الصمد حمدانی کہتے ہیں کہ رسول کہتے تمہیں حسین بات نہ بتاؤ؟ مولا بتائیں۔ سرکار فرماتے من یقول منکم یا علی او اللہ الی قطاب القضاء فمہ دیوان عبدی۔ فرماتے تم میں سے جب بھی کوئی بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے میرے بھائی علی کا نام لیتا ہے، اللہ کرامن کاتبین دونوں فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے کے اعمال کا دفتر بند کرو، خط تنسیق پھیرو، آج کے بعد لکھنا چھوڑ دو۔ مولا کیوں؟ فرمایا جنت کی قیمت تو وہ دے چکا ہے، اور مانگتے کیا ہو سے؟ جس کا ہاتھ بلند ہے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ حیدر ٹیک بہت بڑی ہے۔ سرکار صادق فرماتے ہیں ہمارا شیعہ جب جہنم میں گر بھی پڑے، جس طرح چیل مرغی کے بچے کو اٹھاتی ہے، ہم ایسے اپنے شیعہ کو جہنم سے اٹھا لیں گے۔ ٹیک بہت بڑی ہے۔ جملہ میں کہوں گا جناب، جملہ میں کہوں گا، تیار رہنا سرکار۔ لیکن اگر باورچی خانے کا منہ کھلا ہو تو کتے کو حیا آنی چاہیے۔ سارے ہلانے والا زندہ باد ہے، زبان سے بولنے والی کہ تو کیا ہی بات ہے نا جی، مجھ پہ مالک اعتماد کر کے دروازہ کھول گیا ہے تو میں منہ نہ ماروں۔ نکراز چلا دیتا ہے علی لالچ پر، کینچی پھیر دیتا ہے۔ اگر بندہ بندے کا بچہ ہو تو قبرستان سے گزر رہا ہے میرے مرشد علی کا قافلہ، علی فرماتے رکو، پتہ نہیں کیوں دل کر لیا، رک گیا قافلہ۔ علی نے جو زندہ بندے بیٹھے تھے ان کی طرف پشت کی، قبروں کی طرف منہ کیا، قبروں والوں کو خطاب کیا ہے میرے مرشد علی نے۔ جب میں نے بات ایسی نہیں کرنی تو انہیں داد نہیں دینی، جب تم سے شکوہ کرنا میں مجرم، چونکہ بات ایسی نہیں ہے۔ اگر جو دے دے گا وہ کمال کی منزل پر۔ جی جی، سرکار نے قبروں والوں سے خطاب کر کے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں یا اہل القبور، او قبروں والوں، اللہ اکبر، تجھے لاکھ لاکھ سجدے کروں تو تیرا حق کی مودت میں ادا نہیں کر سکتا۔ سرکار فرماتے ہیں یاد رکھو وہ دولت جو تم جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، غصب کر کے اکٹھی کرتے رہے تھے،
تقسیم ہو گئی ہے. نہیں نا بولے؟ چونکہ بندے کو شیشہ نظر آ جاتا ہے نا، پھر داد نہیں نکلتی. مزہ تو تب ہے نا کہ اس جملوں پر بھی بولو، پھر تمہارا اصول اور فروع اکٹھے چلے جائیں گے. علی فرماتے ہیں وہ دولت، یہ بندو، یہ جو بزرگ بیٹھے ان کی آنسو بھر رہے ہیں، آنکھیں بھرے میرے نوجوان دوستوں کی، یہ معرفت کا منزل ہے. وہ دولت جو تم دھوکے سے، فریب سے، جھوٹ سے اکٹھے کرتے تھے، بینک بیلنس، تجوریاں بھری تھی، علی فرماتے ہیں تقسیم ہو گئی ہے تمہاری دولت. اب اللہ کرے ہر بندہ بولے جس کو زبان میرے مرشد علی نے دی ہے، جو علی کے فضائل پہ بولتا ہے اور علی کی فروغ بتانے پر نہیں بولتا، وہ کون سا شیعہ ایسا ہو سکتا ہے؟ علی فرماتے ہیں وہ محلات جو تم نے عیش و عشرت کے لیے بنائے تھے ان میں کوئی اور رہتا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. کون کہتا ہے یہ بندے تبلیغ نہیں سنتے؟ یہ سنتے ہیں. اب اگلا جملہ تو یہ بزرگ دعا دے کہ نوجوان سے جملہ تک نہیں پہنچیں گے. سرکار فرماتے ہیں وہ دولت جو تم نے غصب کی تھی تقسیم ہو گئی ہے. وہ محلات جو تم نے اپنے عیش و عشرت کے لیے بنائے تھے ان میں کوئی اور رہتا ہے، تم یہاں رہتے ہو. علی فرماتے ہیں وہ بیویاں جن پر تم اپنی جان نچھاور کرتے تھے وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر بیٹھی ہیں. مجھے تو لطف آ رہا ہے، مانپور والے ہو، اللہ کرے آپ کو بھی آ رہا ہے. وہ کسی اور کی ہو گئی. دولت تقسیم ہو گئی ہے، محلات میں کوئی اور رہتا ہے، بیویاں کسی اور کی ہو گئی. میری بیوی کو اجازت ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے. اسی جملے پر ہر بچہ بھی بولے گا اگر اس کو نادی علی کی لوئی نصیب ہوئی ہے تو. یعنی میری اور آپ کی بیوی کو اجازت ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ نکاح ثانی، دوسرا نکاح کرنے کی اسے مصطفیٰ نے، خدا نے، علی نے، حسن نے، حسین نے، مہدی تک 14 کے 14 راہبروں نے اسے اجازت دی ہے. بیٹی تو شادی کر سکتی ہے، تیرا شوہر دنیا سے مر گیا ہے. یعنی یہ میرے مردہ ہونے کی دلیل ہے کہ میری بیوی دوسری شادی کر رہی ہے. بندے کو شرم نہیں آتی؟ پاکستان کے دریاؤں میں پانی ختم ہو گیا ہے نا، تو مانپور کے نالے میں منہ دے کر مر جانا چاہیے. محمد کی زندگی کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ محمد کی بیوی کو شادی کرنے کی اجازت نہیں. حسین تمہیں سلامت رکھیں اور مظلوم ہے کونین تمہیں کسی کا محتاج نہ فرمائے جو ہاتھ بلند کر رہے ہیں. یہ جو ہاتھ بلند ہوتا ہے نا، اس ہاتھ پہ اللہ خیرات رکھ دیتا ہے. شریعت ہے کیا؟ شریعت ایک راستہ ہے ہمارے چلنے کے لیے. شارے سے شریعت ہے، سڑک ہے، روڈ ہے، راستہ ہے. کیا بات ہے. لیکن یہاں پر اختلاف کے ایسے جال بچھ گئے ہیں اس دنیا میں. دین ایک ہے جو ہے، سب ایک ہے، وہ اسلام ہے. اسلام تک اللہ کرے ہر بندہ میرے ساتھ ہم سفر رہے. اسلام تک جو راستے جا رہے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. مذہب راستے کو کہتے ہیں. میں گنواتا ہوں جناب آپ کو، میں گنواتا ہوں آپ کو 40 سے زیادہ مذہب ہیں، مکمل مذہب. اسلام میں 73 فرقے ہیں. مذہب جو ہیں وہ 40 سے زیادہ ہیں جو دنیا میں رواج پذیر ہیں. چند کے نام میں لیتا ہوں، باقی آپ پہنچے جائیں گے. یہودی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، بدھ مت مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، مسلمان مذہب ہے. یہودیوں کے لیڈر کو صائب کہتے ہیں، عیسائیوں کے لیڈر کو پوپ کہتے ہیں، بدھ مت کے لیڈر کو گوتم بدھ کہتے ہیں، سکھوں کے لیڈر کو گرو نانک کہتے ہیں، ہندوؤں کے لیڈر کو ان کی گیتا میں رام کہتے ہیں. بولو یا سارے چپ کر جاؤ، تمہارے لیڈر کو مصطفیٰ کہتے ہیں. کیا بات ہے آپ کی یہاں، کیا بات ہے آپ کی یہاں، کیا بات ہے آپ کی یہاں. جو چپ کر کے بیٹھو ساتھ والے لوگ دیکھ کے بول پاؤ. تمہارے لیڈر کو مصطفیٰ کہتے ہیں. معیار میں علی کو نہیں بناتا، مرکز بھائی صحابہ کو نہ بنائے، دونوں مل کر مرکز رسول کو بناتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ لطف آ رہا ہے کچھ؟ میں پریشان تو نہیں کر رہا.
معیار میں 14 کو نہیں، میں علی کو نہیں بناتا، بھائی بھی صحابہ کرام کو نہ بنا. جب میں علی کو معیار نہیں بنا رہا، مرکز نہیں بنا رہا، تو کسی اور کو تو کوئی نہیں بنانے دیتا نا. دونوں مل کر مرکز رسول کو بناتے ہیں. چونکہ مرکز میں نہیں بنا رہا، خدا بنا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو محمد تمہیں دے وہ لے لو. تو سمجھدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، بزرگ ہستیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، نوجوان پڑھے لکھے دور میرے سامنے بیٹھے ہیں. جو محمد تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے روک دو. تو مرکز رسول بن گیا نا. ہاتھ باندھنے والا مجرم نہیں، ہاتھ کھول کے پڑھنے والا بھی کافر نہیں، 10 منٹ پہلے جو روزہ کھولے وہ بھی مجرم نہیں، جو 10 منٹ بعد میں افطار کرے کافر وہ بھی نہیں، جو اپنے طریقے پہ قربانی کرے وہ بھی مسلمان ہے، جو اپنے طریقے پہ قربانی کرے وہ بھی مسلمان ہے. دونوں کو مولوی لڑاتا کیوں ہے؟ ہاتھ باندھ کے جو نماز پڑھتا ہے وہ حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتا ہے. جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے وہ امام جعفر کی فقہ پہ عمل کرتا ہے. جو 10 منٹ پہلے روزہ افطار کرتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتا ہے. جو 10 منٹ بعد میں روزہ افطار کرتا ہے وہ امام جعفر کی فقہ پہ عمل کرتا ہے. جو طلاق اپنے طریقے پہ دیتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کرتا ہے. جو طلاق شعور کے ساتھ دیتا ہے وہ امام جعفر کی فقہ پہ عمل کرتا ہے. نہ وہ کافر ہے نہ یہ کافر ہے، وہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے. جو اب چپ رہا وہ گھر جا کر بیٹھے. امام اعظم کے ماننے والے بھی مسلمان ہیں، امام جعفر کے ماننے والے بھی مسلمان ہیں. وہ بھی پڑھا لکھا امام تھا، یہ بھی علم کا مرکز امام ہے. لیکن صوفی محمد سے لے کر مصر کے مولوی تک سارے مولوی سروں پہ قرآن رکھ کر جعفر جتوئی کو جواب دو، ان دونوں اماموں میں صادق کون ہے؟ واہ 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 واہ. جس کا ہاتھ بلند ہے وہ کبھی محتاج نہ ہو. جو زبان بول رہے ہو ہمیشہ علی کے ذکر میں بولتے ہیں نعرہ حیدری. آپ سنیں قبول ہے جی؟ قبلہ راضی ہے جی؟ علامہ صاحب تشریف فرما ہے جی. ان دونوں اماموں میں صادق کون ہے؟ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پڑھا لکھا ایماندار تھا. ہاں کیونکہ امام جاہل نہیں ہوتا. آپ چپ کر گئے نا، تھوڑا تھوڑا ذہن کو بیدار کیا کرو. ایک کدی کدی ایسی گلاں ہوندیاں نے کہ اسے کہہ جانے تھی چپ کر جانا، پھر اسے ٹھیک ہے اگے نکلی. امام جاہل نہیں ہوتا. مذہب جعفریہ اسنا اشریہ خیر البریہ میں امام پڑھا لکھا ہوتا ہے، من اللہ ہوتا ہے، غیر اللہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کا ایک معجزہ ہے جو مجھے یاد ہے اور میں سنا رہا ہوں. حضرت امام اعظم کے پاس ایک پانی کی بوتل تھی. لا علاج مریض اور حساب قبلہ امام اعظم کے پاس آتے، قطرہ پانی کا مریض کو پلاتا، پلک جھپکنے سے پہلے مریض ٹھیک، شفا یاب. دور دور تک چرچے، مریض امام اعظم کے پاس لے آتے. معالج بیچارے فارغ بیٹھے ہیں، بھی کون 150 کی دوائی لے، امام اعظم سے پانی کا قطرہ پلاؤ، مریض ٹھیک. رش لگا پڑا امام کے سامنے. امام اعظم کا ایک لڑکپن بچپن کا دوست، اس نے بھی شہرت سنی. وہ اپنے وطن سے چلا امام اعظم کے سامنے آیا، امام اعظم کے قریب آ کے بیٹھا. اس نے کہا آپ کی لڑکپن، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی میرے سامنے ہے. کون سی قرآن کی ایسی آیت پڑھتا ہے اس پانی پہ پھونکتا ہے کہ مریضوں کو شفا مل رہی ہے؟ امام اعظم اس کے کان میں کہتے ہیں رش گھٹنے دے، مرید جانے دے، پھر میں تجھے بتاتا ہوں. یہ تب سے رواج ہے، سچی بات سب کو پتا ہے، بتانے میں موت ہے. یہ دو بندے اکیلے بکھرے پہ کے کیوں نہیں جب بول دیتے دکھ پہ پہنچا دیو. میں تھوڑی مہربانی نہ رالے جاؤ تو یا بول پو نہ دینا. رش گھٹ گیا. تسی بولو تو صحیح نا، ایڈا اوکھا ہو کے نہ بول، سجا ہو کے بول. نہ بول تو چپ کر کے بولو. امام اعظم کہتا رش گھٹنے دے، مرید جانے دے، پھر میں تجھے بتاتا ہوں. رش گھٹا، مرید چلے گئے. اس نے کہا اب بتا، زہرا کے زخمی پہلو کی قسم، عباس کے جلال کی قسم. امام اعظم کہتے ہیں میں 3 سال شاگرد رہا ہوں امام جعفر صادق کا.
بھی محمد کا وسیع کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتا تھا، اس کے ہاتھوں کا دھو جمع کرتا رہا ہوں۔ سمجھ آ گیا میرے سرداروں کا جناب؟ تو ابھی بھی مسلمانوں تمہاری عقل کا علاج کون آ کر کرے گا؟ سروں پہ قرآن رکھ کر بتاؤ، جن کے ہاتھوں کا دھو کینسر کے مریض کو شفا دے وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تمام جتنے بھی گنواؤں میں آپ کو، صاحبان عزت وہی لوگ ہیں جن کی نسبت اہل بیت سے ہے۔ اچھا نہیں میں گزارش کرتا ہوں، مدینہ امام اعظم کا دروازے پر ایک عورت زاروں قطار رو رہی ہے۔ امام اعظم نے کنڈا کھولا، شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا، بیٹا خیریت ہے؟ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا سرکار میں نے پکائی ہے ہنڈیا، نمک زیادہ ڈال بیٹھے ہوئے، بزرگ فیصلہ کریں گے، نوجوان نہیں کر سکیں گے۔ شوہر غصے والا ہے، اس نے غصے میں مجھے کہا طلاق طلاق طلاق، مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، طلاق ہوئی کہ نہ ہوئی؟ امام اعظم نے فرمایا ہو گئی ہے۔ جس کا گھر اجڑ جائے وہ عورت خوش تو نہیں ہے؟ روتی ہوئی امام اعظم کی دروازے سے نکلی، بازار کے چوک میں ایک بزرگ ملے، بیٹا کسی نے جھڑکا ہے؟ کسی نے ڈانٹا ہے؟ جی نہیں۔ رو کیوں رہی ہو؟ امام اعظم سے مسئلہ پوچھا ہے، انہوں نے کہا طلاق ہو گئی ہے۔ چچا جان جس کا گھر اجڑ جائے وہ عورت کو خوش ہوگی؟ اس بزرگ نے بزرگی کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا، کہتے میرے پیچھے پیچھے آ، میں تجھے اس دروازے پہ لے جاؤں جو گھر بساتا ہے اجاڑتا نہیں۔ اونچا بولے آجے، اونچا بولے آجے، مہربانی فرمایا جائے۔ میں میرا کمزور ہوتا جا رہا ہوں، میں آپ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ کہاں لے کے آیا؟ صادق کے دروازے پر۔ توجہ، اندر سے امام میرے مولا پر ظاہر ہوا، اس نے شفقت کا ہاتھ رکھا تھا، اس نے ولایت کا ہاتھ رکھا عورت کے سر پر۔ خیریت ہے؟ 3 مرتبہ اس نے طلاق طلاق کہی ہے۔ مسئلہ قبلہ پوچھ رہے ہیں سرکار طلاق ہو گئی کہ نہیں؟ امام اعظم نے فرمایا ہو گئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے دادی علی کا کلمہ پڑھ لے اور گھر میں آرام سے جا کر بس۔ چونکہ معصوم فرماتے ہیں طلاق ہے حکم خدا، غصہ ہے حرام، حرام میں حکم خدا بجا لانا حرام ہے۔ بڑے عظیم لوگ ہیں میرے سامنے، یہ 3-4 بندے اب ہم سفر تھے، میں اتنی پیاری گفتگو کر رہا ہوں، میں اپنے نزدیک تو میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ کے شاید معیار پہ نہ اترے پوری گفتگو۔ حرام ہے، ہاں آپ سلامت ہیں۔ وہ فقہ حنفیہ ہے، یہ فقہ جعفریہ ہے۔ مرکز دونوں مل کر رسول کو بناتے ہیں، مرکز نہ صحابہ کو بناتے ہیں نہ مرکز علی کو بناتے ہیں، چونکہ خدا مرکز بنا رہا ہے رسول کو۔ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ ٹوٹل 14 مسئلے ہیں، 14 سنی شیعہ میں اختلاف کے، 15واں مسئلہ کوئی نہیں، جو 1400 سال میں حل نہیں ہو سکے۔ کیوں نہیں ہو سکے؟ کسی نے کرنے نہیں دیے۔ بھئی تم تراویح کو چھوڑ دو نا، وہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے دو، ان سے بھی گزارش ہے یہ ماتم کرتے ہیں تو کرنے دو۔ اتحاد بین المسلمین تب قائم ہوگا کہ جب دونوں پارٹیاں مساوی معاملات کو مانیں گی۔ یہ تو کوئی اتحاد نہیں نا، میں ماتم نہ کروں، میں مجلس نہ کروں، میں گھوڑا نہ نکالوں، میں زلزلہ نہ کروں، میں مجلس نہ کروں، یہ اتحاد ہو رہا ہے؟ نہیں۔ اتحاد کیسے ہوگا؟ بولو یا چپ کر کے بیٹھے رہو، میں جو بول رہا ہوں، انہوں نے کہا نہیں کہ آپ بولیں، جی آپ نہ بولیں، اب میں جو بول رہا ہوں۔ اتحاد یہ ہے کہ دن کی ہے 5 نمازیں، 3 میں ان کے پیچھے پڑھتا ہوں، 2 وہ میرے پیچھے پڑھے۔ ہائے 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 کہ بولا کیسی مہربانی فرما رہے ہیں آپ مجھ پر، احسان کیسا کر رہے ہیں جی؟ 2 میرے پیچھے پڑھے، یہ اتحاد ہو رہا ہے۔ اختلاف سپیکر پہ کہہ رہا ہوں جناب، ویڈیو کیمرے کے سامنے، ان کے مولوی نے بھی نہیں بتایا، تمہارے مولوی نے بھی نہیں بتایا۔ ماتم اختلاف نہیں، تراویح اختلاف نہیں، مجلس اختلاف نہیں،
ذوالجناح اختلاف نہیں، ہاتھ باندھنا کھولنا اختلاف نہیں، 10 منٹ پہلے روزہ یا 10 منٹ بعد، یہ بنیادی اختلاف نہیں، یہ علامتیں ہیں، بیماری اور ہے۔ لطف آ رہا ہے آپ کو سلام؟ یہ میرا قبلہ علامتیں ہیں۔ مثلا سر چکراتا ہے جی، بھوک نہیں لگتی، پیاس زیادہ لگتی ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، لطف لو تو میچ میں لطف آئے گا، تو یہ بیماری تو نہیں، یہ تو علامت ہے۔ بیماری ہے کہ بخار پرانا ہے، تو یہ 10 منٹ روزہ پہلے کھولنا، ہاتھ باندھنا، ہاتھ کھولنا، ماتم کرنا، تراویح کرنا، مجلس پڑھنا، مجلس سننا، ذوالجناح نکالنا، یہ بیماری نہیں، یہ اختلاف ہے۔ بیماری خلافت بھی نہیں، خلیفہ وہ بھی علی کو مان رہے ہیں۔ بیماری بنیادی اختلاف سنی شیعہ دونوں کال کھول کے سننا، بنیادی اختلاف جو سنی شیعہ میں ہے وہ ہے خلافت بلا فصل۔ سر ہلانے سے بہتر ہوتا ہے زبان سے بولنا۔ دل لگے گا تو میں لگاؤں گا، ورنہ دعا مانگ کے میں جانے لگا، جہاں دل سے نہ بکے ہمارا بولی کیا لگانا۔ میں نے پٹن لال جو نعرہ مارنا جو پہلے مار لیا کرو۔ اختلاف خلافت نہیں، خلافت بلا فصل۔ نام لینا جرم نہیں، توہین کرنا جرم ہے۔ اگر میں کسی صحابی کا نام اب مجلس میں لے لوں یہ جرم نہیں، اگر میں توہین کروں وہ جرم ہے، پھر مجھے سزا ملنی چاہیے۔ اختلاف کیا ہے جی؟ بلا فصل خلیفہ۔ ہم کہتے ہیں جی خلیفہ بلا فصل علی ہے، برادران فرماتے ہیں جی بلا فصل خلیفہ ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ہے بنیادی اختلاف۔ اس کو ان کے مولوی نے حل نہیں کیا کہ جمعرات کی روٹیاں نہیں ملیں گی، تمہارے مولوی نے حل نہیں کیا کہ کیس ہو جائے گا۔ ایسے کیس کیسے ہو جائے گا؟ کیس تو کب ہوگا جب توہین ہوگی۔ توہین نہ کرو، حل تو کرو نا مسئلہ۔ یہ جو نوجوان دستوں گریباں ہو رہے ہیں، شادیوں میں اکٹھے ہیں، باراتوں میں اکٹھے ہیں، کالج میں اکٹھے ہیں، یونیورسٹیز میں اکٹھے ہیں، کھیل کود میں اکٹھے ہیں، کوڈی کھیل لیے تو اکٹھے نے، کرکٹ کھیل لیے تو اکٹھے نے، لیکن امام بارگاہ کے دروازے پر شیعہ اندر آ جاتے ہیں، بھائی بہن چلے جاتے ہیں، چونکہ اختلاف ہو گیا یہاں پر۔ وہ کہتے ہیں بلا فصل خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، ہم کہتے ہیں بلا فصل خلیفہ علی امیر المومنین ہے۔ جتنی بھی داد دو گے تھوڑی ہوگی، جتنی بھی داد دو گے تھوڑی ہوگی۔ مرکز دونوں مل کر چودھری صاحب رسول کو بناتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں محمد دے وہ لے لو۔ آؤ پھر اختلاف ختم نہیں ہو گیا۔ اگر غدیر کے مجمع میں رسول نے ابو بکر کا اعلان کیا ہے تو شیعہ ضد چھوڑ دو، اگر علی کا کیا ہے تو پھر سنی ضد چھوڑ دو۔ بولو تو صحیح نہ یار، مہربانی تو فرماؤ۔ میسج سونا تا ہوا جی ہر بندے میں اپنے شیئر کرے جی، بندے تو چپ کر جانے میں وہ اختلاف وہ ہی نہیں ختم کر دے میں یہ تو مک گیا اختلاف، چودراہٹ تو مک گئی۔ چودراہٹ نہ بنا، نسل کو بچا۔ اچھا ابھی بھی نہیں فیصلہ ہوا۔ حضرت عثمان غنی، آواز تھوڑی کر بے سپی کر دے، رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے رسول سے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا سایہ کیوں نہیں؟ سرکار فرماتے ہیں عثمان سایہ اس لیے اللہ نے خلق نہیں کیا کہ سایہ کبھی چلتا ہے آگے کبھی چلتا ہے پیچھے۔ اللہ نے مجھے کہا کہ جب تیرا سایہ تیرے پیچھے ہو، تیرے کسی صحابی کا پاؤں تیرے سائے پہ آ جائے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ یاسین کا سایہ ہو، طٰہٰ کا سایہ ہو، مزمل کا سایہ ہو، مدثر کا سایہ ہو، عشق اول کا سایہ ہو، حسن اول کا سایہ ہو، خلق اول کا سایہ ہو، والشمس کا سایہ ہو، والقمر کا سایہ ہو، یاسین کا سایہ ہو، میرے محبوب کا سایہ اور کسی صحابی کا پاؤں سائے پہ آ جائے۔ اور میرے سنی بھائیو تمہیں صحابہ کرام کا واسطہ کان کھول کے اپنے نوکر کی بات سننا، تو میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ تیرے سائے پہ کسی صحابی کا پاؤں آ جائے۔ جملہ میرا نہیں حضرت عثمان غنی کا ہے، تو اب تو اختلاف ختم کر کے مجلس حسین میں آ کر اکٹھے مل کر بیٹھ جاؤ۔ یہ تو فیصلہ عثمان غنی نے دے دیا ہے نا، جو سائے پہ قدم نہ رکھ سکے اسے صحابی کہتے ہیں، جو موہر پہ قدم رکھے اسے علی کہتے ہیں۔ نوکری قبول فرماؤ، نوکری قبول فرماؤ۔ بزرگ دعا دے رہے ہیں اور مجھے کیا چاہیے؟ صحابہ اور اہل بیت میں تقسیم نہیں ہو سکی، نہیں کر سکے تقسیم۔ بچہ کر سکتا ہے، مفسر نہیں کر سکا۔ یہ تقسیم
بچہ کر سکتا ہے، محقق نہیں کر سکا، ڈاکٹر نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ بدماشی ہے، منافقت ہے، اندر کا غلو ہے، اندر کی غلاظت ہے، یہ نہیں نکال سکے. میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے، جو ابھی مجلس سے پہلے علامہ صاحب حدیث کے ساتھ کی تلاوت کر رہے تھے. کائنات کی 4 بڑی ہستیاں ہیں، چادر کے نیچے ملنگ. آیت نہیں آ رہی. ہائے ہائے ہائے، آپ کی کیا بات ہے؟ میں نے تو جملہ ہے نا، آپ کی کیا بات ہے؟ آیت نہیں آ رہی، جبریل نہیں آ رہا، وحی کا نزول نہیں ہو رہا. تھوڑی دیر گزری کہ مخدومہ تشریف لائیں. بابا جان مجھے بھی اجازت ہے میں چادر کے نیچے حاضر ہو جاؤں. رسول نے بلا تشبیہ چادر کا پلو ہٹایا. بیٹا انتظار مجھے نہیں، آیت کو انتظار ہے تیرا. اب خدا کا واسطہ جس طرح مغز بیدار لوگ بیٹھے اسی طرح بیداری کا ثبوت دینا. اب جو جناب سیدہ چادر کے نیچے ہے، اب فرشتوں سے خدا نے کہا یا ملائکاتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اگر یہ 5 نہ ہوتے تو میں کائنات کی کوئی چیز بھی خلق نہ کرتا. اب جبریل نے پوچھا یا بیٹھا بیدار رہے. اللہ کہتے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اندر ولایت کا سمندر ہے تو لہریں اٹھیں گی، ولایت کا سمندر نہیں تو داد اپنی جیب میں رکھ کر بیٹھا رہے. اللہ کہتے یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. آج کا تعارف رسول کے ذریعے سے نہیں ہے، آج کا تعارف علی کے ذریعے سے نہیں ہے، آج کا تعارف حسنین کے ذریعے سے نہیں ہے. پروردگار کائنات کی بہت بڑی ہستی ہے تیرا رسول. جب وہ چادر کے نیچے تشریف فرما ہے تو بطول کے ذریعے تعارف کیوں کرا رہا ہے؟ اللہ کہتے آج بنانی ہے اہل بیت تاکہ ملوڈے کو پتا چلے اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں ہوتے، بطول کے رشتہ دار. سارے بولو حیدری. جناب اہل بیت بنانے ہیں. 40 منٹ گزر گئے تمہارے اور میں آپ کے قریب آ گیا. اہل بیت اور ہے، صحابہ اور ہے. جو صحابہ کی توہین کرے اسے جیل میں نہ بھیجو، پھانسی پہ لٹکاؤ، اس کا گھر جلاؤ، اس کے بچے مارو، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کا جنازہ پڑھنا حرام. جو صحابہ کو برا کہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا گھر بھی جلاؤ جو برے کو صحابی کہے. فیصلہ کرو. ہم شیعان آل محمد غیر معیاری قوم نہیں، معیار کے قائل. ہم اللہ ایسے نہیں مانتے. ہم اللہ اسے مانتے ہیں جو نہ نظر آیا تھا، نہ نظر آ رہا ہے، نہ آگے نظر آئے گا. ہم اسے اللہ نہیں مانتے جو اپنی ٹانگ جہنم میں رکھ دے. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ جو میری بات سمجھ رہے ہیں سرکار، ٹانگوں والا خدا ہمارا نہیں ہوتا. جو جسم و جسمانیت سے پاک ہو وہ ہمارا اللہ ہے. جو نظر نہ آ کر بھی دکھائی دے رہا ہو وہ ہمارا اللہ ہے. جو سمیع ہو، بصیر ہو، متکلم ہو، صادق ہو، حی ہو، جو صفات ثبوتیہ جو دنیات میں لکھی ہوئی ہیں، جو ان صفات کا حامل ہو، ہمارا اللہ وہ ہے. اس کے بعد ہم مانتے ہیں رسول کو. جو 40 سال تک رسول نہ ہو وہ ہمارا رسول نہیں. جس کا آپریشن جبریل کرے وہ ہمارا رسول نہیں. جو مسئلہ بھول جائے وہ ہمارا رسول نہیں. جسے صحابہ مشورہ دے کر ٹھیک کریں وہ ہمارا رسول نہیں. ہمارا رسول وہ ہے جس کے سامنے علی جیسا سلطان بھی ہاتھ باندھ کر کہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبود میں سے ایک عبد ہوں. یہاں پر مولویوں نے ڈنڈی ماری جو کہتے ہیں علی غلام رسول ہے. خبردار، غلام اور ہے رسول کے، علی غلام نہیں ہے. علی عبد ہے رسول کا. جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے
اسی طرح علی محمد کا عبد ہے، چونکہ غلاموں کو بیٹیاں نہیں دی جاتی۔ سمجھدار لوگوں کو سلام ہے، عظیم مجمع کو سلام ہے، نوکر کی حاضری قبول فرمانا، ٹھیک ہے؟ مل کے بولو حیدری پہلے اللہ، پھر رسول، پھر اہل بیت، پھر صحابہ۔ توجہ ہے، اللہ رسول، اللہ کرے قیمت ویسے دے جس طرح میرا دل کر رہا ہے، اللہ رسول اہل بیت صحابہ۔ پہلے اللہ کو مانتے ہیں، پھر رسول کو مانتے ہیں، پھر اہل بیت کو مانتے ہیں، پھر صحابہ کو مانتے ہیں۔ اللہ رسول اہل بیت صحابہ۔ میں نے نہیں کیا، نہ میں نے مشورہ دیا، نہ ان عزاداروں نے مشورہ دیا، میں کیا کروں؟ منظر ہی کچھ ایسا ہے، منظر ہو۔ بسم اللہ، آج بس تو آپ کے اجازت کو بس 2 منٹ۔ اللہ رسول اہل بیت صحابہ۔ توجہ ہے، کہتے جی توجہ کرے ہو جی۔ اللہ رسول اہل بیت صحابہ، اللہ رسول اہل بیت صحابہ۔ میں کیا کروں؟ مجھے جو کافر کہتے ہو، نماز اللہ کی ہے، سجدے میں رسول ہے، پیچھے صحابہ ہے، پشت پہ اہل بیت ہے۔ کیا بات ہے اس بندے کی جو زبان سے بول رہا ہے؟ کیا بات ہے اس بندے کی جو زبان سے علی کا نام لے رہا ہے؟ نماز اللہ کی ہے، سجدے میں رسول ہے، پیچھے صحابی ہے، پشت پہ اہل بیت ہے۔ یہ صحابی کا بیٹا نہیں، یہ علی کا بیٹا ہے۔ یہ ام المومنین کا بیٹا نہیں، یہ بطول کا بیٹا ہے۔ اور حسین اپنی مرضی سے بیٹھا ہے، ہمارے مشورے سے ایمان پر والوں نہیں بیٹھا۔ 7 صفیں تھی محمد کے پیچھے، 7 صفیں عبور کر کر محمد کی پشت پر جا بیٹھا ہے۔ نانے کی پشت پہ نہیں بیٹھا، رسالت کی پشت کو منبر بنا کر بطول کا بیٹا بیٹھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں حسین کے بیٹھنے کا انداز یہ تھا، صحابہ کو پشت تھی، صحابہ کی طرف رخ تھا، کعبہ کو پشت تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے سر اٹھایا کہ سجدہ طویل کیوں ہو گیا ہے، سامنے دیکھا تو حسین، ساتھ والے سے کہا حسین، اس نے اس سے کہا حسین، اس نے اس سے کہا حسین، اس نے اس سے کہا حسین۔ بندہ پتھر کا بنا ہوتا ہے، مٹی کا بنا نہیں ہوتا۔ اس نے اس سے کہا حسین، اس نے اس سے کہا حسین۔ سجدہ خدا کا ہے لیکن کر حسین حسین حسین۔ مظلوم کربلا آپ کو سلام، مظلوم کربلا آپ کو سلام۔ اپنی مرضی سے بیٹھا پشت رسول پر۔ کیوں بیٹھا؟ 100 کتابیں لکھی گئی ہیں، 100 کتابیں کہ حسین کیوں بیٹھا۔ مولوی جی شرم کرو، جس کا بیٹھنا تیری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 100 کتابیں اور بچپنے کا بیٹھنا ہے۔ آخر سید عبدالرزاق الموسوی المکرم نے اپنی قلم کو جرت دے کر، طاقت دے کر، حسین سے بھیک مانگ کر انہوں نے لکھے اور کہتے ہیں یہ جملہ میرا آخری نہیں، یہ حتمی فیصلہ نہیں، پتہ نہیں مشیت کچھ اور بھی چاہتی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں جو میری سمجھ میں آیا ہے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ جب بھی رسول مصلی پر عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب عبادت کم کیا کر، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، میری غیرت اور محبت برداشت نہیں کرتی۔ میں نے تجھے عبادت کے لیے خلق نہیں کیا، میں نے تجھے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے۔ محمد کا دل ہے عبادت زیادہ کروں، اللہ کہتا ہے کم کر، یہ چاہتا ہے زیادہ کرو، وہ کہتا ہے کم کر، یہ چاہتا ہے زیادہ کرو، وہ کہتا ہے کم کر۔ وہ کہتے ہیں 4 سال کے شبیر کو پتا چلا کہ میرے نانے کا دل ہے عبادت زیادہ کرنے کو۔ حسین محمد کی پشت پر بیٹھ کر کہتے ہیں نانا جتنا جی چاہتا ہے کر، میں دیکھتا ہوں تجھے روکتا کون ہے۔ جو کہتا تھا نا عبادت کم کر، آج وہ کہہ رہا ہے عبادت زیادہ کر۔ تیری پشت حسین کا سجدہ تیری کبریا کو بچا گیا ہے اور زینب کی چادر حسین کو بچا گئی ہے۔ اللہ 40-45 منٹ ہو گئے ہیں، 2-4 منٹ ایک جملہ میں صاحب کا کہہ دوں، پھر قبلہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ مخدوم صاحب تشریف لے آئے، مشکل کام ہے یہ۔ اگر مجلس سے جناب سیدہ نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس جگہ پر نہ لے آتے۔
یہ صرف پرسہ دینا ہوتا ہے نا علی کی غریب بیٹی کو. حسین کی غربت کی قسم 36 شہروں سے چپ کر کے گزری ہے علی کی باعزت بیٹی. باب و سعد کے دروازے پر پہنچی. بی بی کہتی ہے سجاد ان بغیرتوں سے کہے میں تمہاری قیدن نہیں، میں مشیت الہی میں چپ ہوں. یا چراغ بجھاؤ یا میرے چادریں دو یا رش گھٹاؤ یا میرے ہاتھ کھولو، میں بالوں کا پردہ بنا کر بازار سے گزروں. یہ سنے سنا تمہاری کہانی ہے، لیکن یہ اعجاز ہے علی کی غریب بیٹی کا کہ یہ مصائب کی کہانی ہر وقت تازہ رہتی ہے. چاروں شرطیں جب نامنظور ہوئی نا، بیمار کی آنکھوں سے خون کا پرمالا زمین پہ گرا. علی کی بیٹی دیکھ کر کہتی ہے سجاد تو روتا ہے تو زینب چلتی ہے، تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ تجھے بچا کے میں نے مدینے واپس لے جانا ہے. امام سجاد سے منہال میں نے معافی مانگوں گا سید میرے پیچھے تشریف فرمایا اور آپ جتنے مومنین تشریف سید بیٹھے تو مجھے معاف کرنا. منہال سے روایت ہے، منہال کہتے ہیں میں نے سجاد مولا سے پوچھا مولا بازار کا یاد کر کے اب خون زیادہ کیوں روتے ہیں؟ فرماتے ہیں منہال کیا بتاؤں 70 قدم کے فاصلے کو، یہ جملہ آپ ذاکر ہیں آپ سمجھ جائیں گے زیادہ. سرکار فرماتے ہیں منہال 70 قدم کے فاصلے کو میری پھپھی زینب نے 3 دن میں عبور کیا ہے. واہ 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 واہ. دماغ ہٹنا جائے نا صاحب میں ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے اور معافی مانگ کر پڑھنا ہے. منہال ماتم کر کے اٹھا کہتے مولا 1 منٹ کا سفر ہے، 3 دن کیسے لگے علی کی بیٹی کو؟ سرکار فرماتے منہال یہی بات تو رلاتی ہے سجاد کو کہ جب 5 یا 6 قدم چلی نا علی کی شریف بیٹی زینب زمین پر بیٹھی، سجاد پھپھی کے سامنے آ کر کہتے اما ابھی تو کافی قدم پڑے ہیں، آپ ابھی سے زمین پہ بیٹھ گئی ہیں. اللہ کرے وہ بندہ ضرور سن لے جو بندہ غیرت کا سلطان میری مجلس میں بیٹھا ہے. سجاد کہتے مولا، منہال کہتے مولا پھر؟ سرکار فرماتے میرے سامنے وہ آیا جو شام تک مجھے تازیانے مارتا رہا تھا. کہتے جب تک تیری پھپھی نہیں چلے گی میں تیری پشت پہ تازیانے ماروں گا. چوتھا تازیانہ لگا نا، سکینہ کہتے اما تو چل نہ چل میں چلنے لگی ہوں، میرا ایک بیمار سجاد بچ گیا، اللہ تیرے پردے سلامت رکھے. بیمار کہتے ہیں کہ جب تازیانہ چوتھا لگا نا، ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھی علی کی بیٹی. کہتے سجاد میرے پاؤں پھٹ گئے، سجاد میرے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، سجاد مجھ سے پیدل چلا نہیں جاتا لیکن تجھے بچانے کے لیے پیدل چلتی ہوں، اللہ کرے تو ہے بھی کر دے تو زینب تجھ سے راضی ہو جائے گی. بیمار کہتے آگے 3 قدم چل کر نہ پھر میری پھپھی زمین پہ بیٹھی، پھر بغیرت تعزیانہ لے کے میرے قریب آیا. زینب مجھے دے کر کہتی گھبرا نہیں میں چلوں گی دربار تک، اللہ کرے مجھے معاف کر دینا یا سینے پہ ہاتھ مار دینا. سجاد سے منال کہتے مولا اگلا سفر کیسے کیا؟ بیمار کہتے ہیں اگلا سفر بازار کی بھیڑ میں اکبر کو پالنے والی ماں نے ایسے کیا جیسے اکبر کی لاش پہ میرا بابا حسین گیا تھا. لوگ تماشا دیکھتے رہے، زینب سفر کرتی رہی، سر کو دیکھ کر کہتی اب تو راضی ہے نا تیرا سجاد بچ کر. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. صلوات پڑھیں بآواز بلند. یہ تھے وکیل